صحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك سيدي يا خاتم النبيين تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ وعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شاف یوم النشور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بکساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب القدر بزرگ و دوستو اللہ کے در پر آنے والے نیک نمازیوں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں سپارہ 9واں رکوع اس کی چند کلمات طیبات پڑھنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے ایمان رکھ کے عمل کرنے کی توفیق انیق عطا فرمائے آج جس موضوع پر میں نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ عزیزان گرامی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ مسجد میں بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتے تھے۔ تو اب مسجد سرکار کی مسجد ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو وہ سبق سکھاتے، قرآن کی شریعت کی تعلیم دیتے۔ تو حضرت جابر ایک دن درس دے رہے تھے تو اس آیت پر بحث ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے اور بہت سارے لوگ آپ کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ان میں ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جو دوسری پارٹی کا تھا، اس نے کہا جی قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے، تو ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ہم سارے انسانوں کو پرصلاح سے گزاریں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی شفاعت سے لوگ بغیر حساب سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت جابر نے یہ فرمایا کہ آپ نے صرف قرآن کی یہی آیت پڑھی ہے یا کچھ اور بھی پڑھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہم نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، لیکن ہم نے پڑھا دوسرے لوگوں سے ہے، دوسروں سے۔ آپ سمجھ جائیں کہ جن کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، پڑھتے وہی بھی ہیں، انہی حدیثوں کو پڑھتے ہیں جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہوگی، تو ان کو وہ حدیث کے اندر کے راز روز روشن کی طرح ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حافظ آبادی سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی ایک خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ حدیثیں تو وہی بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو وہ یہی والا پڑھتے ہیں، لیکن سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ قرآن تو آپ نے سارا پڑھا ہے لیکن دوسرے لوگوں سے پڑھا ہے، لیکن میں نے قرآن اس سے پڑھا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ صحابی رسول تھے نا، تعلیم لی تو ڈائریکٹ سرکار سے لی، تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں کہ قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے، تو نے بھی پڑھا ہے، تو نے فرق یہ ہے کہ تو نے ان لوگوں سے پڑھا ہے کہ جن کے دل سرکار کی محبت سے خالی ہیں، اور ہم نے ڈائریکٹ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس محبوب سے قرآن پڑھا ہے۔ اس وقت حضرت جابر نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، اپنے کریم لجپال نبی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن، یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن ایک ایسے مقام پر فیض کرے گا، کھڑا کرے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور مجھے اس پر کھڑا کر کے پھر فرمائے گا کہ محبوب اب تجھے ہم نے شفاعت دی، جس کے بارے میں کرتا جائے گا ہم قبول کرتے جائیں گے۔ تو پھر سرکار کی انگلی کا بس اشارہ ہوتا جائے گا، جس کے بارے میں ہاں تو بھی میرے اولاد سے محبت کرتا تھا، تو بھی میرے اصحاب سے محبت کرتا تھا، تو بھی میرا میلاد مناتا تھا، بس انگلی کا اشارہ ہوتا جائے گا۔ تو سرکار کے جب انگلی کا اشارہ ہوگا تو ہماری بگڑی بنتی جائے گی۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ عزیزہ نے گرامی، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، آتی ہے جی، اب یہ نہ کہہ دینا کہ سننا شروع کر دیں، چلے میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں حصول برکت کے لیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ یہ وہ جگہ آ گئی، سرکار نے فرمایا جو یہ اذان کے بعد دعا پڑھے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ یہ دعا ہے کہ یا اللہ، میں بالکل مختصر بیان کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمارے محبوب کو وہ مقام عطا کر جو تو اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کرے گا۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے یقین ہے وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، تو جو میرے لیے یہ دعا کرے گا تو قیامت کے دن فرمایا کہ میں پھر اس مقام پر کھڑے ہو کر اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، ویسے تو ٹی وی چل رہا ہو تو ہم نا آواز بند کر دیتے ہیں، کوئی حسین گزر نہ جائے، اس کی آواز بند کر دیتے ہیں، لیکن ٹی وی بند نہیں کرتے۔ اذان ہو رہی ہے لیکن کیا صرف اس کی آواز بند کر دیں، تھوڑی دیر بھی ہم نہیں رکتے، رکنا چاہیے۔ بات مختصر آگے بڑھتا ہوں۔
تو لیکن میرے پیارے بھائیو جب اذان ہو جائے اذان کا کوشش کیا کرو، جواب دیا کرو۔ چلو بات آ گئی تو بات سے بات کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اذان خاموشی سے نہیں سنتا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی سخت وعید ہے، سخت بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اذان خاموشی سے سننی چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ جواب مستحب ہے، جواب نہ بھی دیں لیکن اذان خاموشی سے سنیں۔ لیکن جب اذان ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے اسے یہ کہا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ مقام مجھے ملے گا اور پھر جب میں اس پر فیض ہو جاؤں گا تو پھر میں لوگوں کی شفاعت کروں گا، تو اب وہ بندہ تھا نا تسلیم الفطرت تھا، اس کے دل کے اندر دل تھا وہ موم ہو گیا، اس نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو مان لیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے شفیع ہیں، قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں، آسان لفظوں میں۔ لیکن ہمارے نبی وکیل نہیں ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل جو ہوتا ہے وہ اپنے جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جو اس کا جس کی وہ حمایت کر رہا ہوتا ہے، جس کا وہ کیس لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا جو موکل جس کا موکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جج صاحب یہ میرے موکل نے یہ قصور نہیں کیا، یہ جرم نہیں کیا۔ حالانکہ بعض اوقات زیادہ تر الا ماشاء اللہ لے کیس غلط لڑے جاتے ہیں۔ اس نے قتل کیا ہوتا ہے تو وکیل کیا کہتا ہے جی اس نے قتل بولیں یار نہیں کیا۔ وکیل اس کی صفائی میں اگر تو وہ کہہ دے اس نے قتل کیا ہے تو پھر تو جرم قبول کر لیا ہے، تو پھر تو سزا ہے۔ لیکن اب وکیل نے کیا ثابت کرنا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا۔ یہ ہے وکیل جو جرم کرنے کے باوجود جھوٹ بول کر جج کے سامنے اپنے موکل کو ثابت کر رہا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا، اس کو وکیل کہتے ہیں۔ لیکن میرے نبی شفیع ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس امتی نے گناہ نہیں کیا، کہے گا سرکار فرمائیں گے یا باری تعالیٰ میرے امتی نے جرم کیا ہے یا رسول اللہ پر جانے دے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اللہ کے حضور کہیں گے باری تعالیٰ میرے اس امتی نے گناہ کیا ہے، اس میں گناہ موجود ہیں لیکن باری تعالیٰ جانے دے، اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں شفاعت۔ سرکار شفاعت کریں گے، معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، گناہوں کی تو ہمارے اوپر پنڈنے گٹھڑیاں ہیں، ہم تو ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہیں، لیکن سرکار اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے، وکالت۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ چلیں جی آگے چلیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 5 ایسی چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو کسی رسول کو اللہ نے نہیں دی۔ ان میں سے پیارے آقا نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرا کوئی بھی دشمن رہتا ہو اس کے سر پر میری تلوار نہیں، لیکن اللہ نے مجھے روب اتنا دیا ہے کہ میرے روب سے وہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی کانپ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے کوئی 10 گز کوئی زمین مخصوص ہوتی تھی کہ یہاں یا آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ جب میں پیدا ہوا جُعِلَتْ لِيَ السَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ، فرمایا کہ جو ہی میرا قدم اس زمین پر لگا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے قدم کی برکت سے اے محبوب ہم نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب ہم چاہیں ادھر لاہور میں نماز پڑھ لیں، ہم چاہیں کراچی میں، اسلام آباد میں، یمن میں، جہاں ہمارا جی چاہے، ہمارے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے ہمارے نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے۔ تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، مجھے صرف اللہ نے حلال مال غنیمت حلال میری ذات پر کیا ہے۔ چوتھی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے کوئی کسی قوم قبیلے کا نبی بن کے آیا، بات کو مختصر کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے بھیجا تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ان سب کا مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور
پانچویں بات پنج تن کے نسبت سے، پانچویں بات پنج تن کی نسبت سے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، لیکن کسی کو یہ مقام نہیں دیا، اللہ نے مجھے شفاعت کا حق مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اللہ نے اور کسی نبی کو شفاعت کا حق نہیں دیا۔ قیامت کے دن کریں گے، لیکن حضور کے صدقے کریں گے، حضور کے بعد کریں گے۔ اگر اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، بات کو مختصر کر رہا ہوں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے شفاعت کا حق صرف جی بولیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دو باتیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا تو اللہ خالق کائنات نے حکم بھیجا کہ محبوب آ جا۔ یہ بڑی عشق والی بات ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ محبوب میرے پاس آ، ایک بات کرنی ہے۔ محبوب میرے پاس آ، ایک بات کرنی ہے۔ جب میں اللہ کے قرب خاص میں گیا، میں کہ باری تعالیٰ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ بات مکا کر لئیے، تیرے پاس 2 آپشن ہیں۔ آپشن سمجھتے ہیں جی؟ آپ کے پاس 2 سودے ہیں، جو آپ کی مرضی وہ ایک اختیار کر لو۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی امت کے آدھے لوگ بغیر حساب کے، ان کا حساب بھی نہیں لوں گا۔ ذرا توجہ سے میری بات کی طرف غور کریں۔ آدھی امت بغیر حساب کے، ان کا اے محبوب حساب بھی نہیں لوں گا، ان کی بخشش کروا لے۔ ایک یہ سودا محبوب۔ دوسرا سودا یہ ہے کہ تجھے میں شفاعت کا حق دیتا ہوں، چاہے تو شفاعت کو اختیار کر لے، چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لے۔ کیا کرنا چاہیے سرکار کو؟ اب صحابہ کے درمیان جب یہ سرکار نے بات کی نا تو صحابہ یا رسول اللہ پھر آپ نے کون سا اختیار کیا؟ جیسے تجسس نہیں ہوتا جی، یا رسول اللہ آپ نے پھر کیا اختیار کیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آدھی امت کا بغیر حساب کے وہ جنت میں جا رہی تھی تو آپ یہ لے لیتے۔ میرے آقا نے، اب توجہ کرنا، میرے آقا کا عشق اور محبت دیکھو اپنی امت سے کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے صحابہ، کیا میں اپنی آدھی امت بخشوا کے جنت میں لے جاتا بغیر حساب کے تو جو پیچھے رہ جاتے وہ بغیر وارث پیچھے پھرتے، ان کو عذاب ہوتا، وہ جہنم میں چلے جاتے۔ نہیں نہیں، میں نے اس شفاعت کو اس لیے اختیار کیا ہے۔ اور میرے صحابہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے نیکوکاروں کے لیے شفاعت کو لیا ہے، نہیں، میں نے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے اس شفاعت کو قبول کیا ہے۔ قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی میرا کوئی بھی امتی کلمہ پڑھنے والا جب تک وہ جنت میں رہے گا نا، میں بار بار جنت سے آتا رہوں گا ان کو نکالنے تک۔ آخری امتی بھی سرکار نے بتا دیا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ کیسے جائے گا؟ فرمایا کہ وہ گھسٹتا ہوا جب اسے حکم ہوگا نا وہ جنت میں جا، تو وہ جنت میں پہنچے گا تو جنت میں ادھر محفل لگی ہوئی ہے، ادھر بیان ہو رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جائے گا تو کہے گا پروردگار یا باری تعالیٰ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس جنتی کی بات ہو رہی ہے جو سرکار نے فرمایا کہ سب سے بولیں پتہ چلا کہ حالے تو حساب ہونا ہے، پھر جنت ملنی ہے، پھر دوزخ میں لوگ جائیں گے، تو سرکار اس کو بھی جانتے ہیں یار جو سب سے آخر میں رہ جائے گا، اور لوگ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ حدیثیں تو یہی ہیں، یہ سیاہ کی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، پڑھتے تو وہ بھی یہی حدیثیں ہیں، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو وہ عشق کے بغیر پڑھتے ہیں۔ سرکار کا عشق محبت ادھر رکھو، پھر ساری حدیثوں کی سمجھ آئے گی۔ میرے بھائیو سرکار شفیع ہیں، اور ریاض الجنہ کے وہ بڑے پیارے نا دروازے بنے ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم سب کو وہ دیکھنا نصیب کرے۔ چلو بتا دیتا ہوں، محبت کی بات ہے، اگلے جمعے پر میں بھی جا رہا ہوں سرکار کے قدموں میں، اگلا جمعہ انشاءاللہ وہیں پر ہوگا، تو پریشان نہیں ہونا۔ تو بات کر رہا ہوں کہ وہ ریاض الجنہ کے بڑے پیارے ایسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں دروازے، اس کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حقن،
ترکی عاشقوں نے بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے. میری شفاعت قیامت کے دن، جی سارے بولیں، سارے بولیں، حق ہے. ابھی تک حدیث مکمل نہیں ہوئی، وہاں پر صرف اتنی حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میری شفاعت ان کو نصیب ہوگی جو اس بات پر ایمان رکھے گا کہ میرے نبی کی شفاعت، سارے بولیں میرے نبی کی شفاعت حق ہے. جو اس بات کا پر یقین رکھے گا، قائم رہے گا کہ قیامت کے دن ہمارے نبی شفاعت کریں گے. سرکار نے فرمایا میری شفاعت ان کو نصیب ہوگی. آپ کی مسجد کے سامنے بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. یہ بھی حدیث پاک روضہ رسول پر لکھی ہوئی ہے. یار ترکی عاشقوں کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے چن چن کر حدیثیں لکھی ہیں. یہ روضہ رسول کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. سرکار فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کسی کو نہیں بچا سکیں گے. جس کا عقیدہ ہوگا کہ سرکار بچائیں گے تو سرکار ان کی بچائیں گے. عزیزان گرامی، وہ آپ جانتے ہیں کہ کیسا لمحہ ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی کہ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. بات مختصر کر رہا ہوں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن سرکار کو کن کی پڑی ہوگی؟ اپنے گناہگار غلاموں کی. اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر. سوا نیزہ، نیزے پر ہوگا، اتنا قریب. اب اتنی قریب ہوتی ہے تو جناب والا یہ گرمی پیچھے گزری ہے، صاحب نے کہا کہ اس دفعہ بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے. سورج وہ اپنی جگہ پر ہے، زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے تو وہاں اس وقت تانبے کی زمین ہو جائے گی. لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی. لیکن مصطفیٰ کو اپنے گناہگار امت کی ہوگی. جب وہ سارے لوگ پریشان ہوں گے نا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. ادھر سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہیں، اور اللہ بھی اپنے قہر و غضب کے اندر ہے. وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی، قیامت دا منظر کیسا منظر ہوئے گا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ٹہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ٹہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، کیسا قیامت دا منظر ہوئے گا؟ ماں بچے نو چھڑ جائے گی. حدیث دے اندر آندا ہے کہ دودھ پیدا بچہ ماں چھڑ کے بچ جائے گی، دوڑ جائے گی. کسے دا کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا، ہر کوئی اپنی اپنی پڑی ہوئے گی، ہر کسے نو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. سارے لوگ پریشان ہیں. اللہ دی بارگاہ چرد کرنے کے باری تعالیٰ اے مقام چینج ہو جائے، اے جگہ چینج ہو جائے. اتھے بڑے اسی مشکل دے اندر آئے ہیں. ساری قوم، ساریاں پہلے اولیاں بھی قوم، سارے پہلے والے بھی لوگ موجود ہوں گے. سارے چلدے چلدے جناب حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جا کر عرض کریں گے، اللہ خالق کائنات اپنے قہر و غضب دے اندر ہے، یا نبی اللہ ساری شفاعت کرو، ساری سفارش کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے، اذهبوا الى غیری، کسے اور کل چلے جاؤ، میں اس کا واسطے نہیں. عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام دے کول پہنچ گے. حضرت آدم علیہ السلام نے جدو نوح علیہ السلام دا حوالہ دیتا کہ ان دے کول چلے جاؤ، ساری قوم، ساری بنی
آدم حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد جلدی جلدی جناب نوح علیہ السلام دے کول آئے گی. یا نوح نجی اللہ دی بارگاہ دے اندر ساری شفاعت کرو سفارش کرو. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری، میں اس کام واسطے نہیں کسی اور کو چلے جاؤ. ساری قوم جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم فرمان گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کو چلے جاؤ میں اس کام واسطے نہیں. جناب اسماعیل ذبیح اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت اسماعیل فرمان گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کو چلے جاؤ میں اس کام واسطے نہیں. ساری قوم جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ جائے گی. یا کلیم اللہ تواڈے نال اللہ ہم کلام ہوندا سی، اج ہم کلام ہو کے ساری شفاعت کرو ساری سفارش کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری، میں اس کم واسطے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ. ساری قوم جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے گی. یا روح اللہ نے تانوں بغیر باپ تو پیدا کیتا. یا روح اللہ اج اللہ دی بارگاہ دے اندر ہم کلام ہو کے ساری شفاعت کرو ساری سفارش کرو. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری، میں اس کم واسطے نہیں لیکن تانوں ایک ایسا در دسنا جس تو آج تک کوئی خالی مڑیا نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام دوسری جانب اشارے کر دے ہوں گے او لوگو او سامنے دیکھو در مصطفیٰ ہے، او سامنے دیکھو در مصطفیٰ ہے، اندے تے چلے جاؤ تواڈی بگڑی بن جائے گی تواڈی گل بن جائے گی. ساری قوم جدو اپنا رخ دوسری طرف کرے گی دوسری طرف میرے آقا اشارے کر دے ہوں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا. حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا پکار رہے ہوں گے آنا لہا آنا لہا، میرے کول آ جاؤ میں اسے کم واسطے کھڑا، میرے کول آ جاؤ میں اسے کم واسطے کھڑا ہاں. مقام شفاعت میرے آقا نے فرمایا میں آکھاں گا آ جاؤ اللہ خالق کائنات نے مینوں اسے کم واسطے پیدا کیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ساری قوم جدو میرے کول آ جائے گی قیامت دا منظر ہے. عزیزان گرامی میرے آقا نے فرمایا سارے نبیاں دے نور دے ممبر لگے ہون گے. ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ سونے دے ممبر لگے ہون گے. سارے نبی اپنے اپنے ممبران تے بیٹھ جان گے جلوہ گر ہو جان گے، لیکن میں سوالی بن کے اللہ دی بارگاہ دی اندر کھڑا رہاں گا. میں سوالی بن کے اللہ دی بارگاہ دی اندر کھڑا رہاں گا. اللہ خالق کائنات فرمائے گا محبوب کی چاندے ہو، میں عرض کراں گا اللہم اجل حسابہم اللہم اجل حسابہم اللہم اجل حسابہم. یا اللہ میری گناہگار امت بڑے پریشان ہے، جلدی حساب و کتاب شروع کیتا جائے جلدی حساب و کتاب شروع کیتا جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت دے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہاں دے پلے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا. اللہ خالق کائنات انہاں دا حساب جدو لین آن گے رب تعالیٰ فرمائے گا انہاں نو میری رحمت دے نال جنت وچ داخلہ فرما دیو. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امت دے کئی لوگ بغیر حساب تو جنت چلے جان گے، باقی جڑے رہ جان گے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنا سر سجدے وچ رکھ دیواں گا، اونی دیر تک اپنا سر نہیں چکاں گا جدوں تک اللہ خالق کائنات مینوں سارے امتیاں دی بخشش دی پروانہ نہیں دے چھڑے گا. پھر ہوئے گا کہ میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف پڑھ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ میں سر سجدے دے وچ رکھاں گا اللہ دی بارگاہ دی اندر التجا کراں گا. کی کراں گا اللہ دی بارگاہ دی اندر کہاں گا اے میرے سونے رب العالمین میرے صدقے میری امت دی بخشش فرما دے. میرے نبی نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اپنی شیان اپنی شان دے مطابق فرمائے گا ارفع راسکا ارفع راسکا ارفع راسکا. دوسری حدیث دے اندر آندا ہے میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ خود میرے شانیاں تو میرے کندیاں تو پھڑ کے فرمائے گا اے محبوبہ سر چک جی میں کمیں گا جنو بخشاویں گا میں رب انہوں جنت عطا کردہ جاواں گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں گناہگار امتی کی شفاعت کا وہ اصرار کریں گے. میرے ربی نے فرمایا کہ جدوں تک اللہ خالق کائنات فرمائے گا والا سوف یعطیک ربک فترضی اے محبوب خوش ہو جا اسا تیرے ساری امت دی بخشش فرما چھڑیے.
میرے نبی نے فرمایا ادو تک میں راضی نہیں ہوا گا، میں سر چکن واسطے راضی نہیں ہوا گا۔ یارو او کیڑا سونا لجپال نبی اللہ نے سانو عطا کیتا ہے کہ جڑا اپنی گناہگار امت واسطے، اپنی غمخار امت واسطے اینا پریشان ہے کہ سارے امتیاں دی بخشش کروا کے پھر ساڈا نبی ساڈے تے راضی ہوے گا۔ اس واسطے سلطان العارفین پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے بے بسم اللہ یارو اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے اے جندہ کل پسارا ہوں میں قربان اونا تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا جنہاں نو نبی دا سہارا ملے گا انہاں دی دنیا بھی صبرے گی، آخر بھی صبر گی۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا جڑا میری شفاعت تے ایمان رکھے گا انہوں میری شفاعت نصیب ہوئے گی۔ ساڈا یہ عقیدہ کہ سانو اللہ دے فضل دے نال قیامت والے دن بچانا ہے تے مصطفیٰ دی شفاعت نے بچانا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔